اس کے بعد اب تھوڑا اور وضاحت اس میں کی جا رہی ہے۔ وقال لہم نبیہم، اور کہا ان لوگوں کے نبی نے، ان آیت ملک ہی، بے شک اس کی بادشاہت کی جو نشانی، ان مطلب بے شک، آیا مطلب ہوتا ہے نشانی، علامت، ملک ہی اس کی بادشاہت، یعنی اس کی بادشاہت کی جو نشانی ہوگی وہ یہ ہو، یعنی کب سے شروع ہوگی بادشاہت، کب سے بادشاہت شروع ہوگی وہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اب کب سے ایک طریقے سے وہ کام کرنا شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک یہ جو نشانی ہی ان آیت ملک، ان کی اس کی بادشاہت کی جو نشانی ہے وہ کیا ہے، ان یأتیکم التابوت، ان مطلب یہ کہ یأتیکم، تم لوگوں کو دیا جائے گا یا تمہارے پاس آئے گا، التابوت، تابوت یعنی صندوق۔ یہ تابوت کون سا ہے؟ یہ تابوت جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، یہ اس میں ایک بہت بڑا صندوق جس میں موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی یعنی عصا، تورات کے کچھ یعنی تختیاں، اور اسی طریقے سے بہت ساری تبرکات، بچی ہوئی جو چیزیں ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا وہ اس میں تھا، اور یہ لوگ ہر جگہ اس کو لے کر کے پھرتے تھے اور ہر جگہ اسے لے کر کے جاتے آتے تھے، اور اس کو اس سے برکت حاصل کرتے تھے، اور برکت یہ اللہ کی طرف سے ڈالی گئی تھی۔ یہ انسان جو اپنے من سے ہر جگہ برکت سمجھنے لگتا ہے، ہر چیز میں برکت، یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی بزرگ کہنے یہاں برکت ہے، کوئی درخت میں برکت، ایسا نہیں، یہ سب برکت ہر چیز میں سمجھنا اور یہ سب یعنی کہ صحیح نہیں ہے۔ برکت اس میں ہے، ہم اس کا انکار بھی نہیں کر رہے ہیں، برکت اس میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے۔ ہر چیز میں آپ سوچو کہ برکت، ہم جہاں کہیں بھی اپنے من سے برکت، اور اس کے بعد وہاں پر شرک کیا کام کرنا شروع کر دیں، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ تو وہ تابوت تھا، اور اس میں کیا ہے، فیہ سکینہ، اس میں سکینہ یعنی تسکین ہوگی، یعنی اس کو دیکھ کر کے اس میں ایسی سی چیزیں جس کو دیکھ کے سکون ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب جیسے آپ دیکھیے مسجد، ایک نمازی کے لیے مسجد کتنی سکون کی جگہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر انسان کو بہت سکون ملتا ہے، تو وہی بات یہاں پر ہو رہی ہے، فیہ سکینہ، اس میں تسکین ہوگی، من ربکم، تم لوگوں کے رب کی طرف سے، تم لوگوں کے رب کی طرف سے اس میں کیا ہے، تسکین ہے۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، وہ مطلب بقیہ مطلب وہی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، باقی وہی ہے نا، بقیہ یعنی چھوڑی ہوئی چیزیں، مما جو کچھ اس میں، ترکا چھوڑا، آل موسیٰ و آل ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی آل اولاد نے کچھ چیزیں چھوڑی ہے، اور وہ چیزیں محفوظ ہو کر کے اس صندوق کے اندر ہے۔ تحملہ الملائکہ، تو اس کو کیا ہے، اس کو فرشتے جو ہے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اسے کون اٹھائے ہوئے ہوں گے؟ فرشتے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک، فی مطلب میں، ذالک مطلب اس، بے شک اس میں، لآیۃ لکم، البتہ نشانی ہے تم لوگوں کے لیے، یعنی اس میں بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی علامت ہے تم لوگوں کے لیے، یعنی اس میں ایمان لانے کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے یہ۔ ان کنتم مومنین، اگر کنتم تم لوگ ہو، مؤمنین واقعی مومن، اگر تم لوگ واقعی مومن ہو تو اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے۔ تو یہ جو تابوت سکینہ ہے، یہ مسجد اقصیٰ کے نیچے آج بھی دبا ہوا ہے، ایسا یہودی مانتے ہیں، اسی لیے وہ مسجد اقصیٰ کو چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اب کہاں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو ہیکل سلیمانی تھا جب وہ توڑ دیا گیا تھا تو اسی میں ان لوگوں کی ساری چیزیں ہلاک اور برباد ہو گئی تھی، اسی میں جو ہے تو تابوت وغیرہ کہیں غائب ہو گیا، یا کوئی لے کر کے ادھر ادھر کر دیا، یا کہیں دبا ہوا ہے، جیسے بہت ساری چیزیں دھروہریں ہوتی ہیں وہ سب دب جاتی ہیں، کسی کو نہیں پتہ چلتا، ویسے ہی اس کا واللہ عالم ابھی اس کا کیا معاملہ ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے اس تابوت کو لے کر کے چلتے تھے اور ادھر ادھر جاتے بنی اسرائیل، اور اسی کے ساتھ رہتے تھے تاکہ ان کو مطلب ایک سکون بھی ملے کہ ہاں ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے جو نبی ہیں موسیٰ اور ہارون، ان لوگوں کی چیزیں ہیں، ان کو ایک سکون بھی ملتا تھا اور اس کو برکت کے لیے استعمال بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد فلما، پس جب،
فا مطلب پس، لما مطلب جب یا پھر جب، فصلا چلا طالوت بالجنود، طالوت پس جب چلے طالوت جو ہے بالجنود اپنے لشکر کے ساتھ، بی مطلب سے ہوتا ہے یہاں ساتھ کے معنی میں ہے، جنود یہ لشکر کے معنی میں، اپنے لشکروں کے ساتھ جب چلیں طالوت، یعنی اب جنگ کرنے کے لیے ہو گیا بھئی، اب جنگ کرنا ہے، جو ہمارے لوگ قیدی بنائے گئے ہیں سب نوجوانوں کو سب کو چھڑانا ہے۔ قالا تو کہا، اس نے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، ان مطلب بے شک، اللہ مطلب اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی مبتلی آزمائے گا یا آزمانے والا ہے، کم تم لوگوں کو، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں کو آزمانے والا ہے، بنہر ایک نہر کے ذریعے سے، ایک نہر ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو آزمائے گا۔ فمن شریبہ منہ، فمن پس جو شریبہ پی لیا، منہ اس سے، یعنی جو بھی اس سے پانی پی لیا، فلیس منی، فا مطلب پس، لیسا مطلب نہیں، منی مطلب مجھ سے، پس وہ مجھ سے نہیں ہے۔ مطلب اس کا کیا ہوا؟ مطلب اس کا یہ آزمائش ہے، وہ پیاس لگی رہے گی، لیکن آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ یہ ایک طریقے کی آزمائش ہوگی، اور آزمائش سے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کتنے فرما بردار ہیں۔ جیسے آپ فوجیوں کو دیکھیے، فوجیوں کو کہا جاتا ہے بھائی اتنا آپ کو دوڑنا ہے، ایسے رہنا ہے، یہ ڈسپلین ہے، یہ ہے، اس میں اگر کوئی بھی فوجی آنا کھانے کرے گا تو وہ فوجی رہ پائے گا؟ ان کو ڈسپلین سکھانے کے لیے بہت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طریقے سے صرف یہ دیکھنے کے لیے کون کون ڈسپلین میں رہتا ہے، تاکہ وہاں جانے کے بعد جب جنگ ہو تو وہاں ایسے لوگ رہیں جو صحیح میں فائدہ پہنچا سکیں اپنی فوج کو، ایسے لوگ بھیڑ بکری کی طرح نہ گھس جائیں کہ ذرا سا آزمائش آئے تو سب بھاگ کھڑے ہوں، اس لیے یہ سب بیچ بیچ میں کیا جاتا تھا۔ ومن لم یطعمہ، وا مطلب اور، من مطلب جو، اور جو، لم مطلب نہیں، یطعمہ پیے گا اسے، اور جو نہیں اس کو پیے گا، یہاں طعام کھانے کے معنی میں ہے، لیکن پانی سے چونکہ توانائی بھی آ جاتی ہے، جیسے کھانے کے بعد جو ہے انسان کو طاقت آتی ہے، ویسے پانی پینے سے بھی آتی ہے، اس لیے طعم کے یعنی تو عین میم اس مادے سے جو ہے روٹ ورڈ سے یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، فعل استعمال کیا گیا ہے، اور جو نہیں پیے اسے، یعنی سیراب ہو کر نہیں پیے، یعنی اتنا نہ پیے کہ جس سے اس میں ایک دم طاقت آ جائے، ویسے نہ پیے، فَإِنَّهُ مِنِّي پس بے شک، فا مطلب پس یا تو، انا بے شک ہو وہ، تو پس بے شک وہ، منی میرے ساتھ ہے، یعنی وہ میرا ہے، الا من اغترف غرفتم بیدی، الا سوائے اس کے کہ، من اغترف، من مطلب جو، اغترفہ پی لے، غرفتن بیدی، غرفہ ایک چلو، بیدی ہی اپنے ہاتھ سے، بی مطلب سے، ید مطلب ہاتھ، ہی مطلب یہاں اپنے، اپنے ہاتھ سے، یعنی اگر اپنے ہاتھ سے ایک چلو پانی پی لیتا ہے تو اتنا چلے گا، بس چکھ لے، مقصد اس کا ایک دم پیٹ بھرنا نہ ہو، یہ صرف ڈسپلین کے لیے اور آزمائش کے لیے یہ کیا گیا۔ فشریبو منہو، لیکن ہوا کیا اس کا الٹا، بس شریبو پی لیا، منہو اس سے، زیادہ تر لوگوں نے، شریبو بس زیادہ تر لوگوں نے اس سے پی لیا، الا قلیلا منہم مگر قلیلا منہم تھوڑے سے ان لوگوں میں سے، بہت تھوڑے تھے ان لوگوں میں سے جنہوں نے نہیں پیا، باقی سب نے، زیادہ تر لوگوں نے پی لیا، تو اس طریقے سے آزمائش میں کھڑے نہیں اتر پائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے، فلما جاوزہ، فلما پھر جب، جاوزہ، جاوزہ مطلب ہوتا ہے پار کرنا، ہو مطلب اس نہر کو، بس جب پار کر دیا اس نہر کو ان لوگوں نے، ہوا وہ، ہوا یہ ضمیر غائب طالوت کے لیے ہے، ٹھیک ہے، جو بادشاہ ہیں، تو بس جب پار کر لیا اس نہر کو، ہوا طالوت نے، والذین آمنوا معہ، واہ مطلب الذین مطلب جو لوگ، اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، معاہو اس کے ساتھ، یعنی جو بھی اس کے ساتھ ایمان لائے اور ان کے فرما بردار تھے اور صحیح طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے، قالو تو ان لوگوں نے کہا، کیا کہا، لا طاقت لنا اليوم،
لا مطلب نہیں، طاقت مطلب طاقت، لنا مطلب ہمارے لیے، الیوم آج کے دن، آج کے دن تو ہمارے لیے کوئی طاقت نہیں ہے۔ کس کس کے لیے طاقت نہیں ہے؟ بجالوت و جنودی، جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی۔ جالوت کے، یہ جالوت جو ان کے دشمن کی فوج کا جو کمانڈر تھا وہ ہے مین امیر۔ طالوت اور جالوت اچھے سے یاد رکھیے، طالوت یعنی یہ جو ہم مسلمانوں کی طرف سے، اور جالوت جو ہے وہ دشمن قوم تھی جس قوم نے ان کے لوگوں کے اوپر حملہ کیا تھا، ان کے لوگوں کو بندی بنائے، ان کی جان مال کا نقصان کیا۔ تو کہا کہ جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ بھی ایک آزمائش۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، قال مطلب کہا، الذین مطلب ان لوگوں نے، جن لوگوں نے یا جن لوگوں کو، یظنون یقین تھا، انہم کہ بے شک وہ لوگ، ملاق اللہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ بس ان لوگوں نے کہا جن لوگوں کو پکا یقین تھا، ذرا سا بھی ان کے اندر سرکشی نہیں، ذرا برابر بھی ان کے اندر کوئی نافرمانی نہیں، اور آزمائش اگر آئی ہے تو اس آزمائش سے کو دیکھنے والے، تو اس طرح کے جو لوگ تھے اور آزمائش کو جھیلنے والے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے کیا کہا؟ تو ان لوگوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کم مطلب کتنے، من مطلب سے، فئہ مطلب جماعت، قلیلۃ چھوٹی، کتنی، کم من یہ دونوں ملا کر کے ایک لفظ بنائیں گے، کتنی چھوٹی تعداد والی جماعت ہے، غلبت غالب آئی، فئتن کثیرتن، فئتن مطلب جماعت، کثیرتن مطلب بڑی بڑی جماعت پر، یعنی یہ اصل میں وہ تاریخ کی بات کر رہے ہیں، پرانی بات کر رہے ہیں کہ تم لوگ دیکھ کر کے لشکر جو ہے گھبرا گئے، حالانکہ ایسا ہوا ہے کہ کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی جماعت ہے جو بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی، بِإِذْنِ اللہ، بی مطلب سے، اذن مطلب حکم، اللہ مطلب اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، وا مطلب اللہ مطلب اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد بہرحال جتنے بھی لوگ تھے جن کو جنگ کرنی تھی وہ لوگ آگے آگے تھے۔ ولما برزوا لجالوت و جنودی، ولما اور جب، وا مطلب اور، لما مطلب جب، برزو آمنا سامنا ہوا، لجالوت و جنودی یعنی آمنا سامنا ہوا مطلب آمنے سامنے ہوئے، کون؟ یہ طالوت کے لوگ، کس کے آمنے سامنے ہوئے؟ کس سے جھگڑا ہوا، کس سے مقابلہ ہوا؟ جب مقابلہ ہوا تو لجالوت، جالوت سے، و جنود ہی، وا مطلب اور، جنود مطلب لشکر، ہی مطلب اس کے، یہی پروناؤن ہے جالوت کے، یعنی جالوت کے لشکر، یعنی جالوت اور جالوت کے لشکر سے جیسے ہی ان لوگوں کا مقابلہ ہوا، آمنا سامنا ہوا، قالو کہا، ان لوگوں نے دعا کی، ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا ڈال دیجیے، افرغ ڈال دیجیے، علینا ہم لوگوں پر، صبرن صبر، کیونکہ بہت مشکلات آئے گی، قدم قدم پر لوگ 10 طرح کی بات کریں گے، بولیں گے، غصہ آئے گا، یہ سب چیزوں پر منہ بند کرنے کی توفیق دے، اور اسی طریقے سے جم کر کے لڑنے کی توفیق دے، اور اگر ہمارے اوپر مصیبت آئے تو ان مصیبت کو جھیلنے کی طاقت دے، یہ سب صبر سے ہوتا ہے۔ افریغ علینا صبرن وثبت اقدامنا، اور مطلب اور ثبت مطلب جما دیجئے، اقدامنا ہمارے قدم، ہمارے قدموں کو جما دیجئے، یعنی ہم بالکل دلیری کے ساتھ اور بالکل قدم جما کر کے ہم اس میں آگے بڑھ سکیں اور یہ کام انجام دے سکے۔ ونصرنا، وا مطلب اور، انصر مدد فرما، نا ہماری، اور ہماری مدد فرما، القوم الکافر، علی مطلب پر، القوم مطلب قوم، الکافرین مطلب کافر، کافرین قوم پر ہماری مدد فرما، ونصرنا علی القوم الکافرین۔ اب اس کے بعد فہزموہم، پس شکست دے دی ان لوگوں نے، ہم ان لوگوں کو، بِإِذْنِ اللہ، ہم یہ کس کے لیے؟ یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے، جالوت
اور اس کی قوم کے لیے. اور ہزمو میں جو ضمیر غائب ہے ہم، اس میں کون ہے؟ یعنی طالوت اور ان کی فوج کے لوگ، یعنی ان سو شکست دے دی طالوت اور اس کی قوم کے لوگوں نے ان لوگوں کو، یعنی جالوت اور اس کی قوم کو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے. وقتل، وا مطلب اور، قتل مطلب قتل کیا، داؤد جالوت، داؤد نے. اب یہ دیکھیے داؤد علیہ السلام، یہ جو ہے یہاں پہ ان کا نام آ گیا، یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، اور جیسا کہ ایک دم صاف آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں نام آیا. یہ داؤد علیہ السلام بعد میں نبی بنے، حاکم بنے، بہت بڑا بڑا عہدہ ملا. اور ان کی آپ مستقل سوانح جانتے ہی ہیں، بہت کتنے بہترین شخصیت. لیکن یہاں آپ سمجھ جائیے کہ یہی وہ داؤد علیہ السلام تھے جو طالوت کے انڈر میں تھے. یہ ہے بڑپن، یعنی ایک انسان اتنا بڑا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جس کے انڈر میں اس کو ڈال دیا جائے وہ رہتا ہے. اور اصل میں جس کی وجہ، جس نے ایک دم قتل کیا جالوت کو، اب وہاں تو بھیڑ ہزاروں لاکھوں کی ہے، اب اس میں جو جس کو ملتا ہے، جو جس کو ملا مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے. لیکن جالوت کو کس نے مارا؟ ڈائریکٹلی داؤد علیہ السلام نے مارا. داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. وا مطلب اور، آتا عطا کیا ہو اس کو، کس کو؟ داؤد کو. اب یہاں داؤد علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یعنی داؤد کو عطا کیا الملک، بادشاہت، والحکمہ، اور حکمت عطا فرمائی تاکہ حکمت سے بات کریں، حکمت سے جواب دے، حکمت سے فیصلہ کریں. وَعَلَّمَهُ، وا مطلب اور، علم مطلب سکھایا، تعلیم دی، ہو اس کو یعنی داؤد کو، مما یشا جو کچھ یشا اللہ نے چاہا، یعنی کہ بہت کچھ سکھایا. کتنا سکھایا کہ ان کو نبی بنایا، اور اس کے بعد ان کے بیٹے کو آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام، کتنا کتنے بڑے نبی وہ بھی تھے. اور فضیلت ہے داؤد علیہ السلام کی کافی. پہاڑ جو ہے تسبیح کرتا تھا، تو چڑیا ان کے ساتھ تسبیح کرتی تھی اللہ کی. بہت وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ. تو یہ اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ طالوت اور ان کی فوج جو تھی یہ جالوت کے اوپر فتح یاب ہو گئی، اور یہ جس مقصد سے جنگ کیے تھے وہ مقصد بھی حل ہوا. ان کے جو بھی قیدی وغیرہ تھے سب آزاد ہوئے، اور پھر یہ لوگ آرام سے زندگی بسر کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا کہ یہ وقت، یہ سب ضرورت ہے دنیا کی، نہیں ہوگا تو پھر ایسے ہی جو ہے پریشان رہے گا. اور وا مطلب اور، لولا اگر نہیں، دفع اللہ اللہ دفع کرے، دور کرے، الناسا انسانوں کو، بعضہم ببعض ایک دوسرے سے، ان لوگوں کے بعض کو بعض سے. مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی بعض کو بعض سے اگر ایسے ہی دفع نہ کرے، یعنی جب ظالم ہو تو پھر اس کو ختم کرنے والے لوگ بھی سامنے نہ آئیں، اور مظلوم کا ساتھ دینے والے اگر لوگ نہ آئیں تو پھر دنیا میں صرف فساد ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ظالم کو بھی ختم کرتا ہے، مظلوم کی مدد بھی کرتا ہے. ضرورت پڑتی ہے تو دو قوم کے اندر لڑائی ہوتی ہے تو اس میں جو حق ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جتا بھی دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو چلا آ رہا ہے. اگر ایسا نہ کرے، ایک ہی اب ظالم ہی ظالم 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 رہے تو پھر ایک فساد ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ایک جہاد کے ذریعے سے، جنگ کے ذریعے سے اس فساد کو بالکل ختم کر دیتا ہے، اور سکون امن آ جاتا ہے. پھر آگے جا کر کے اگر وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرتا ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کو بعض سے دفع نہ کرے، لفسدت الارض، البتہ فسدت، فساد ہو جائے زمین، یعنی زمین جو ہے بالکل فتنے فساد کی جگہ بن جائے، زمین جو ہے فساد سے بھر جائے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، وا مطلب اور، لاکنہ مطلب لیکن، اللہ مطلب اللہ. اب آپ ہی دیکھیے اگر ہٹلر رہتا رہا، جب تک رہا تب تک رہا، لیکن اگر وہ رہتا آج تک بھی رہتا تو کیا کیا کرتا رہتا. فرعون اگر آج تک رہتا تو کیا کیا کرتا رہتا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سب کے گھمنڈ کو توڑتا رہتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی جماعت کو ضرور لا کر کے رکھ دیتا ہے. لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین. اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ذو فضل، بڑے فضل والا ہے، علی، پر، العالمین، سارے عالم، ساری دنیا، ساری مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ بہت فضل کرنے والا ہے.
تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتا کر کے کتنا ہم لوگوں کو نصیحت دی ہے. اب اس کے بعد فرمایا تلک آیات اللہ، یہ آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی ان آیتوں کو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کر رہا ہے. نتلوہا، ہم پڑھ کر سناتے ہیں اسے، ہم پڑھ کر سناتے ہیں اسے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ آیتیں ہم جبریل علیہ السلام کے سے بھیج رہے ہیں اور تمہیں پڑھ پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، علیہ کا آپ کے اوپر بالحق، حق کے ساتھ، یعنی بالکل سچائی کے ساتھ. یہ سب کوئی جھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ سب ایسا نہیں ہے کہ ہوا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بیان کیا، سچائی کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہوا مطلب اور اِنَّكَ بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، لا البتہ، من مطلب سے، المرسلین مطلب رسولوں میں سے بھی، اور بے شک آپ جو ہے رسولوں میں سے ہیں. بلا شک و شبہ، لام زبر لا جو ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے اور معنی میں پختگی کے لیے آیا ہے کہ اور بے شک آپ جو ہے ضرور بلا شک و شبہ رسولوں میں سے ہیں. آپ کو بھی کوئی مانے نہ مانے، آگے دیکھیں گے یہ لوگ. اور وہی ہوا، پھر جنگ جدال ہوئی، جہاد ہوا، اور اس کے بعد جو ہے پھر سب سکون ہو گیا. جب کفار مشرکین والے حد کر دیے اور نہیں ماننا ہے نہیں ماننا ہے، حد کرتے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہی جنگ کا ماحول بنا. پھر اس کے بعد مسلمان اتنی طاقت میں آ گئے، قوت میں آ گئے، پھر ان لوگوں کی بینڈ بجا دی. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے. تو بہت کچھ ہم لوگوں کو اس سیکھنے کو ملا، اور ہمارا الحمدللہ دوسرا پارہ بھی مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اب تیسرا پارہ شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور مجھے توفیق دے کہ میں اس کام کو آگے بڑھاتا رہوں، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.